بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا طاء بندیالوی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، تو عجیب بات یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے دعا کرے اور کچھ حرکت کرے آئین کے مطابق، تو اس کے الٹ بعض لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک۔ آپ کے بھائی پر اگر تکلیف آ جائے، تو کوئی مصیبت آ جائے تو خوشی کا اظہار نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف سے مصیبت سے ہٹا لے گا اور آپ کو اس تکلیف میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ اللہ کے بندے، اگر ایک آدمی کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی ہے سیاست میں، مثلا صحیح سیاست، تو دوسرے چھوٹے لوگ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ علم و عمل میں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے تو دوسرے مکاتب فکر اور اسکول آف تھاٹ سے کیا گلا، اپنے لوگ بھی اس کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، بغض حسد۔ اور اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے اور اس پر تکلیف آ جائے، تو اختلاف کو خلاف اور مخالفت میں تبدیل نہ کریں، اختلاف کو گالی میں تبدیل نہ کریں، گالم گلوچ یہ مت دیں۔ دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے۔ آپ کا ایک موقف ہے، کسی اور کا کوئی موقف ہے، اس نے کوئی دلیل دے دی، بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، تو ہم پوری رات پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا جواب ڈھونڈنا ہے، کہ یا اگر حق ہے تو بات ماننی چاہیے۔ تو بہرحال اختلاف کو خلاف اور اختلاف تک نہیں لے جانا چاہیے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، پاک رب فرماتے ہیں یہ لوگ آپس میں ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ۔ ہاں، اگر آپ کا رب جس پر رحم کرے نا، وہ اختلاف میں حدود سے نہیں نکلے گا۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، میں نے لوگوں کو اختلاف کے لیے پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، ساتھی ہیں، مقطع فکر ہیں، اختلاف کے باوجود ہم ادب کو نہ چھوڑیں۔ اگر کسی پر کوئی تکلیف آئے تو ہم ان کے ساتھ محبت کریں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے کوشش بھی کریں۔ یہ بری بات ہے کہ ہم تنقید شروع کریں۔ اگر ائمہ حرمین اس کے قائل ہو جائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے وہ قائل نہ ہوں، یا وہ یہ کہیں کہ ہم مردے نہیں سنتے، تو ہم ان سے نفرت کریں گے؟ نفرت تو نہیں کریں گے اگر ان پر کوئی تکلیف آ گئی نا، مصیبت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے 40 تقریریں لمبی لمبی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کی۔ میں نے نام رکھا ہے امیر معاویہ کا صحابہ کا تھرمامیٹر۔ جو امیر معاویہ کے خلاف بولے گا وہ عثمان کے خلاف ضرور بولے گا رضی اللہ عنہ، اور جو امیر معاویہ کے خلاف بولے گا وہ بنو امیہ صحابہ کے خلاف بھی بولے گا، تو اس کی آخرت برباد ہوگی۔ تو اس آدمی نے تقریریں کی، میں نے ان سب تقریروں کو جمع کیا، کتابی صورت میں اس کو میں نے جواب دیا۔ نام کسی اور کا لکھا، اس لیے کہ وہ غیر عالم ہے، کیوں آدمی اپنی شخصیت اس کی وجہ سے خراب کرے۔ بس میں نے ایک نام لکھا تاکہ نصیحتانہ انداز میں کہ یہ روایتیں آپ کی موضوع ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ ہے ہی نہیں، اور یہ آپ کا استدلال غلط ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپس میں اتحاد اور اتفاق باوجود اختلاف کے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اتحاد اور اتفاق جس میں 100 خرابیاں ہو، اس اختلاف سے اچھا ہے جس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ تو اختلاف کے باوجود اتنا بغض حسد مت رکھو، اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو عقل عطا فرمائے۔ میں بنور ٹاؤن سے فارغ ہوں، میرے 3 بیٹے وہاں سے فارغ ہیں۔ وفاق المدارس سے میرے 7 مدرسے رجسٹرڈ ہے۔ جو ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، ہمارا خیال ہے، ہمارا نظریہ ہے، وہی ہے جو آپ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنی سختی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو رہائی عطا فرمائے
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں محبت، الفت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری نصیب فرمائے، ہر ایک پر اچھا گمان. ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا وكونوا في الله اخوانا. آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اختلافی بات ہم میڈیا میں نہ لائیں، کتاب کی زینت بنائیں. میں نے بھی ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، لیکن سٹیج پر میں اور میڈیا پر میں اس سے بچتا ہوں، اس لیے کہ یہ فاسقوں کا چوک ہے یہ میڈیا اور یہ فیس بک اور یہ چیزیں. اس میں بہت محتاط گفتگو کریں علماء کرام، اور گالیوں سے اپنی حفاظت فرمائیں، اور اسی طرح الزام کسی پر ناجائز لگانا، اس سے آپ بچیں. تو من کان لہو قدم راسخ فی الاسلام، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچی عزت اور مقام عطا فرمایا ہو، امام مالک نے فرمایا، اس کی کچھ غلطیاں آپ کے سامنے آئیں تو اس وجہ سے اس کے مقام کو برباد نہ کرو. ہاں اس طرح قوافن اذا صرن من مقولی بتن الجبال وخضن البحار، اس شعر کے مصداق ہوتے ہیں بعض علماء کا دینی کام. تو بس لوگ ان سے، ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہے نا ان سے جلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے تو جلتے ہیں، تو تنقید کرتے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم ہوا میں اس کی ذلت کو اٹھائیں. اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، اللہ ان کو بے عزت کرتا ہے. اس طرح نہ کرو. جس کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہو، آپ اس کی مقام، اللہ آپ کو بھی مقام عطا فرمائے گا. صبر کرو، محنت کرو، آگے جاؤ، قرآن حدیث کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مقام عطا فرمائے گا. لیکن بغض سے، حسد سے، الزام سے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور میڈیا میں آپ تب آئیں، یہ چھوٹے علماء کے نام، جب ان کی عمر 41 سے اوپر ہو جائے، 40 سے. ہاں، علامہ طنطاوی نے فرمایا اذا اخذت برأی احد فلا تأخذ الا من اخذ فی السن 40 سنہ من نبغ فی السن 40 سنہ. تو جلد بازی نہ کریں، اعتراض میں گالی نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اختلاف دلیل کے ساتھ رکھیں. اختلاف دلیل کے ساتھ رکھیں. اہل حدیث کے بارے میں نے 5 کتابیں لکھی، ان کی نماز نبوی کا جواب آج تک کس نے لکھا تھا؟ نہیں، میں نے لکھ لیا. ابھی دیوبند والے 2 جلدوں میں چھاپ رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے اجازت لی. ابھی 1 جلد میں چھاپ رہا ہوں، میں چھاپ چکا ہوں اور دوبارہ چھاپ رہا ہوں. تو لیکن وہ مجھے نماز کے لیے آگے کرتے ہیں. ان کے خلاف میں نے 5 کتابیں لکھی. امیر معاویہ پر میں نے کتاب لکھی رضی اللہ عنہ، اعتراضات کے جوابات. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، گناہوں سے بچو، کس الزام تراشی سے بچو. بلکہ میں اگر یہ نصیحت کروں، خدا را کسی کی عزت کو برداشت کرو. اگر اللہ نے اس کو عزت دی ہے نا تو اس کو برداشت کرو. خدا را اللہ آپ کو بھی عزت دے دے گا. والسلام.